الفردوس میں 2 روز ہم نے گھومتے پھرتے، کشتی چلاتے اور لوڈو کھیلتے گزار دیے۔ اس دوران ایک مرتبہ ساحی صاحب سے آمنا سامنا بھی ہوا، لیکن حسب توقع وہ مجھے فوری طور پر پہچان نہیں سکے۔ ویسے بھی یہ مٹ بھیڑ تقریباً 100 گز کی دوری سے ہوئی تھی۔ میں ساحی صاحب کے سامنے آنے کے لیے کوئی مناسب موقع ڈھونڈ رہا تھا، ایسا موقع جو ہمیں آدھ پون گھنٹہ تنہائی فراہم کر سکے اور میرے منصوبے کے عین مطابق بھی ہو۔ یہ سوال میرے ذہن میں ہر گھڑی میخ کی طرح گڑا رہتا تھا کہ آغا قادر زمان اتنے بڑے سرکاری افسر کو قتل کرانے کا رسک کیوں لے رہا ہے؟ ایسی کیا ابتلا اس پر آن پڑی ہے کہ اسے یوں سرکاری کے دربار سے براہ راست ٹکر لینی پڑ رہی ہے؟ ایک بات تو طے تھی کہ میں قادر زمان کے شیطانی عزم کی تکمیل نہیں کروں گا۔ قتل، اور وہ بھی ساحی صاحب جیسے نر بندے کا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جس ترازو کے ایک پلڑے میں میرا یہ ارادہ تھا، اسی دوسرے پلڑے میں میری بہن بھی تھی۔ وہ بہن جو میری خزاں رسیدہ زندگی کا آخری پھول تھی اور جسے تازہ بہار کا چہرہ دکھانے کے لیے میں اپنی پوری زندگی سخت ترین موسموں کی نظر کر سکتا تھا۔ حالات کے ترازو کا یہ توازن میرے لیے جان لیوا تھا۔ خود کو اس کربناک کیفیت سے نکالنے کے لیے مجھے ایک تیسرا راستہ درکار تھا، ایسا راستہ جس پر چل کر میں رجال ساحی صاحب کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی بھی بچا سکوں۔ اب تک میں نے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق ساحی صاحب کے ساتھ ان کی علیل مسز کے علاوہ 3 بچے اور 2 نوکر بھی تھے۔ بچوں میں 2 تو واقعی بچے تھے، یعنی ان کی عمریں اندازاً 12 اور 14 سال تھیں۔ یہ دونوں لڑکے تھے اور سارا دن سنوکر روم میں کھیلتے رہتے تھے، جبکہ تیسری لڑکی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 20 سال رہی ہوگی۔ اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی، صورت بھی اچھی تھی، لیکن وہ میں ابھی دور سے ہی دیکھ پایا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے ساحی صاحب کے ساتھ تصویر میں دیکھا تھا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تصویر مجھے قادر زمان نے حویلی میں دکھائی تھی اور اپنی دانست میں مجھے مقتول کا چہرہ کرایا تھا۔ میں نے مسز ساحی کو بھی دیکھا تھا۔ ماں بیٹی کی شکل کافی ملتی تھی۔ مسز ساحی جوانی میں خاصی حسین رہی ہوں گی، مگر عمر اور بیماری نے ان کے چہرے پر گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ میں نے انہیں بیلکنی میں آرام کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اس وقت بڑا لڑکا ان کے کاندھے دبا رہا تھا۔ میں نے اپنے قیام کے دوران یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس تفریح گاہ میں رجال ساحی صاحب کی ماں اہل و عیال موجودگی دراصل مسز ساحی کی علالت کے سبب ہی ہے۔ شاید ڈاکٹروں نے انہیں تبدیلی آب و ہوا کا مشورہ دے رکھا تھا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے۔ سہ پہر کے بعد میں اور انجم گھڑ سواری کے لیے نکل گئے۔ دیگر تفریحات کی طرح گھڑ سواری کے لیے بھی یہ شرط تھی کہ دوران تفریح الفردوس کی حدود سے باہر نہ نکلا جائے۔ پختہ سڑک پر ہم نے تفریح گاہ کا ایک راؤنڈ مکمل کیا اور پھر مونگ پھلی ٹونکتے ہوئے پیدل ہی واپسی روانہ ہو گئے۔ مجھے اول دن سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہاں چند آنکھیں ہماری نگران ہیں، لیکن ابھی تک اس امر کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا تھا۔ ممکن تھا یہ میرا وہم ہی ہو۔ اپنی نگرانی کا شبہ ہونا ایک سنسنی خیز تجربہ ہوتا ہے۔ آدمی کی حرکات و سکنات، سوچ بچار، مصروفیات، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ یوں لگتا ہے پاؤں میں اندیکھی بیڑی سی پڑ گئی ہے۔ اگر اس نگرانی کے ساتھ موت یا گرفتاری وغیرہ کا بھی خطرہ وابستہ ہو تو ہر پل سولی پر گزرتا محسوس ہوتا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ بعض نازک مزاج قسم کے لوگ زیر نگرانی ہونے کے احساس سے ہی اعصابی مریض بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس روز گھڑ سواری سے واپس آتے ہوئے میں نے اپنے شک کو کسی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ پختہ سڑک پر ہر وقت چہل پہل رہتی تھی۔ میں انجم کو لے کر ایک سرسبز ڈھلوان پر اتر گیا۔ چیڑ کے بلند بالا درخت کے درمیان ہم سنبھل کر نیچے اترنے لگے۔ کیمرہ میرے گلے میں تھا۔ گاہے گاہے میں ایک نگاہ انجم کی طرف ڈال لیتا تھا اور ایک آدھ تصویر بھی اتار لیتا تھا۔ اس ڈھلوان کا ایک مختصر چکر کاٹ کر ہم دوبارہ پختہ سڑک پر پہنچ سکتے تھے۔ اس دوران اگر کوئی ہمارے پیچھے آتا بھی تو بآسانی نظر آ سکتا تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے، لیکن اپنے قرب و جوار میں مجھے کوئی متنفس دکھائی نہ دیا اور نہ ایسی ویسی سرگرمی نظر آئی۔ میں دھیرے دھیرے سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ اب ہمارے سامنے چڑھائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ انجم کو دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھتا، اس کا پاؤں رپٹا اور وہ لڑک کر 8-10 فٹ نیچے چیڑ کے تنے سے جا ٹکرائی۔
وہ کافی زور سے گری تھی. میں نے لپک کر اسے سنبھالا. وہ کپڑے جھاڑ کر جلدی سے کھڑی ہو گئی لیکن اس کا رنگ زرد ہو گیا. مشہور ہے کہ دکھتی جگہ دکھ جاتی ہے. انجم کی بھی زخمی پنڈلی پر ہی چوٹ آئی تھی. اس نے میرے سہارے سے اوپر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئی. میں نے کیمرہ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا, چلو میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں. اس نے سمٹ کر میری طرف دیکھا لیکن میری آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو اسے مزید سمٹنے پر مجبور کرتا. بلا شبہ وہ جوان اور حسین تھی. ہم دونوں ایک ساتھ گھوم پھر رہے تھے. رات کو ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے لیکن میرے لیے وہ صفدر کی امانت تھی. وہ صفدر جو صرف 6 گھنٹے میرے ساتھ رہا تھا لیکن برسوں سے شناسا لگتا تھا. سچ کہا گیا ہے کہ کبھی برسوں کی قربت سے بھی اجنبیت دور نہیں ہوتی اور کبھی لمحوں کے شناسا رگ جاں سے قریب محسوس ہوتے ہیں. کچھ عجیب طرح کی اپنائیت محسوس کی تھی میں نے صفدر کے لیے اور اسی حوالے سے انجم کے ساتھ بھی میرا ایک پیارا سا بے نام رشتہ قائم ہو گیا تھا. میں نے ایک بار پھر با اعتماد لہجے میں کہا, آؤ انجم میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں. میرے لہجے کی سچائی نے انجم کا ہر وسوسہ دور کر دیا. وہ میری طرف جھکی اور میں نے اسے پھول کے مانند اٹھا لیا. ڈھلوان طے کر کے ہم پختہ سڑک پر پہنچے تو وہ اسرار کر کے میرے بازوؤں سے اتر گئی. میں اسے سہارا دے کر کمرے تک لے آیا. گرنے سے اس کے ٹخنے اور پنڈلی پر گہری خراشیں آئی تھیں. پرانے زخم سے مسلسل خون رس رہا تھا. میں نے فون پر مینیجر سے رابطہ قائم کیا. مجھے فرسٹ ایڈ باکس کی ضرورت تھی لیکن مینیجر صاحب ڈاکٹر فراہم کرنے پر تل گئے. ڈاکٹر کی مجھے ضرورت تو تھی لیکن میں یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا. انجم کی پنڈلی پر گولی کا زخم تھا اور ڈاکٹر کے آنے سے خواہ مخواہ ہماری حیثیت مشکوک ہو سکتی تھی. میں نے خود ہی پنڈلی کا زخم دھو کر پٹی کر دی. چند پین کلر گولیاں گاڑی کی ڈیش بورڈ میں موجود تھیں. وہ میں نے لا کر انجم کو دی. خیال تھا کہ رات سکون سے کٹ جائے گی لیکن یہ خیال خام ثابت ہوا. میں ٹی وی سے شام 7 بجے کی انگلش خبریں سن رہا تھا جب بیڈ روم سے انجم کی ہائے ہائے سنائی دینے لگی. اسے درد بھی ہو رہا تھا. رات کو درد بڑھ بھی سکتا تھا. ضروری تھا کہ ابھی اس کا سدباب کیا جائے. جو درد کش دوا انجم استعمال کرتی رہی تھی وہ نتھیا گلی یا پھر ایبٹ آباد سے مل سکتی تھی. میں نے سوچا رات بے چینی سے گزارنے سے بہتر ہے کہ ابھی تھوڑی سی دقت برداشت کر لی جائے. میں نے الیکٹرک ہیٹر گھما کر انجم کی طرف دیکھا. پانی کا جگ اور گلاس بھی تپائی پر رکھ دیا. پھر جیکٹ پہن کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا. انجم کی آنکھوں میں خدشات کا سیلاب امڑ آیا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس وقت نہ جائیں. اگر جانا ہے تو مجھے ساتھ لے کر جائیں. میں نے اسے پچکارا. حوصلہ رکھو انجم, میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں آ جاتا ہوں. 4-5 میل کا تو سفر ہے نتھیا گلی تک. نہیں شاہ جہاں صاحب, اس نے بند کھڑکی کے پار جھانکتے ہوئے کہا, میں اب کافی ٹھیک ہوں. درد کم ہو گیا ہے. آپ اتار دیں جیکٹ. میں دیکھ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے. خوف کی اذیت سے بچنے کے لیے زخم کی اذیت سے انکار کر رہی ہے. میں نے پینترا بدلتے ہوئے کہا, اچھا بھائی نہیں جاتا لیکن نیچے جا کر ڈاکٹر سے تو مل سکتا ہوں, شاید وہ کوئی حل بتا دے. یہ بات بھی انجم کے دل کو نہیں لگی لیکن میں کسی نہ کسی طرح اسے قائل کر کے باہر نکل آیا. مطلع ابر آلود ہو چکا تھا اور یخ بستہ ہوا سائیں سائیں کرتے بیلکنی سے گزر رہی تھی. دور نیچے وادی میں ٹمٹماتی روشنیاں بادلوں کے سبب نگاہ سے اوجھل تھیں. میں نے دروازہ باہر سے لاک کیا اور چابی دروازے کی نچلی دراز سے اندر کھسکا دی. پارکنگ لاٹ تک پہنچنے میں مجھے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں تیزی سے نتھیا گلی کی طرف جا رہا تھا. میں جس وقت نتھیا گلی مین روڈ پر پہنچا 8:30 بجے کا وقت تھا. دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور سڑک پر گہما گہمی تھی. ایک میڈیکل سٹور کے سامنے میں نے گاڑی روکی اور اندر داخل ہو گیا. اسی وقت ایک شخص تیز قدموں سے باہر نکل رہا تھا. وہ میرے بالکل قریب سے ہو کر سڑک پر پہنچا اور نیلے رنگ کی پجاروں میں بیٹھ گیا. اس وقت میڈیکل سٹور کی چھت ٹوٹ کر میرے سر پر آن گرتی یا سامنے کھڑا ہوا سیلز مین ہوا میں معلق ہو جاتا تو مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی اس شخص کو دیکھ کر ہوئی. کتنی ہی دیر تو مجھے اپنی بصارت پر یقین ہی نہیں آیا. میں اپنی ایڑیوں پر گھوم کر سکتے کی کیفیت میں نیلی جیپ کی طرف دیکھتا رہا. حیرت کا یہ شدید ترین ریلا گزر گیا تو دل و دماغ میں تہلکا سمجھ گیا. یوں لگا جسم کے تمام مساموں سے پسینے کے دھارے بہہ نکلے ہیں اور میں ابھی یہاں کھڑا کھڑا اپنے عرق میں غرق ہو جاؤں گا. میں محسوس کر رہا تھا کہ دکان میں موجود لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور ابھی جو خاتون دکان میں داخل ہوئی ہے وہ آگے جانے کے لیے مجھ سے راستہ طلب کر رہی ہے. لیکن مجھے کچھ ہوش نہ تھا.
میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ میڈیکل سٹور، نتھیا گلی، الفردوس میں کراہتی ہوئی انجم، مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ یاد رہا تھا تو اتنا کہ میں نے ابھی اس شخص کو دیکھا ہے جو جرائم اور فتنہ گری کی دنیا میں یکتا ہے، جو ہلاکت، بربادی اور تباہی کا دوسرا نام ہے، اور جسے کسی شہر یا بستی میں دیکھے جانے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس شہر یا بستی میں بربادیاں ڈیرے ڈالنے والی ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے صدا ابھری، یا رب، یہ شخص کیوں ہے یہاں؟ کیوں میرے پاک وطن، پاک فضاؤں میں یہ پلید صورت نظر آئی ہے؟ کیوں دیکھا ہے میں نے اسے یہاں؟ ایک ٹیس سینے کی گہرائیوں سے ابھری اور میں جیسے صدمے سے پاگل ہو گیا۔ میرے اندر سے کسی نے پکار کر کہا، شاہ جہان، اس شیطان کو پکڑو، اسے بھاگنے نہ دینا، یہ نکل گیا تو اس بستی میں سرایت کر جائے گا، زہر بن کر زمین کی شریانوں میں دوڑ جائے گا اور قیامت بن کر نشیب و فراز کو ڈھانپ لے گا۔ اسے پکڑ لو شاہ جہان، ختم کر دو اسے۔ قدرت نے تمہیں ایک سنہرا موقع دیا ہے، اگر بس چلتا ہے تو اسے مار ڈالو، اس سے ایک لفظ کا تبادلہ کیے بغیر اسے گولیوں سے چھلنی کر دو۔ عجیب جنونی انداز میں نے جیکٹ کی جیب تھپ تھپائی، ریوالور کی موجودگی کا یقین کیا اور سامنے کھڑی عورت کو دھکیلتا ہوا سڑک کی طرف بھاگا۔ شیطان کو لے کر وہ شیطانی گاڑی تقریباً 200 گز آگے نکل چکی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، انجن سٹارٹ کیا اور گیئر لگا کر ایکسیلریٹر پورا دبا دیا۔ نسان سنی کمان سے نکلے تیر کی طرح پجاروں کے پیچھے لپکی۔ ارد گرد کھڑے لوگوں نے حیرت آمیز خوف کے عالم میں مجھے دیکھا اور بھاگ بھاگ کر میری زد سے نکلے۔ میری نگاہیں جیپ کی ٹیل لائٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ مین روڈ پر کچھ آگے جا کر تاج محل اور نیو تاج محل ہوٹل کے سامنے مجھے رکنا پڑا۔ ایک بڑی کار پارکنگ کے لیے ریورس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ٹریفک رک گیا تھا۔ میں نے سائیڈ سے گاڑی نکالنی چاہی، لیکن ناکامی ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں ہارن بجنے لگے اور ٹریفک کانسٹیبل کی سیٹیاں گونجنے لگیں۔ میں چٹک کر رہ گیا۔ جی چاہا نتائج کی پرواہ کیے بغیر گاڑی دوڑاتا چلا جاؤں اور جس قیمت پر بھی ہو نیلی جیپ کو جالوں۔ بے بسی کے وہ لمحات میرے لیے ناقابل فراموش تھے۔ پجارو جیپ اس ٹریفک سے نکل کر نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسٹیئرنگ سے سر ٹکرا ٹکرا کر خود کو لہو لہان کر لوں۔ ٹریفک سارجنٹ مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں کسی شدید عذاب میں گرفتار ہوں اور پلک جھپکتے میں اس ٹریفک جیم سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی توند سنبھال کر آگے آیا اور میری گاڑی کے سامنے ٹریفک کو رواں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا ہاتھ مسلسل ہارن پر جما ہوا ہے اور لوگ تعجب سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ شاید وہ میری ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ اس ٹریفک جیم کے سبب ایک آدم خور درندہ ممکنہ موت کی گرفت سے نکل گیا ہے۔ کلانچے بھرتا ہوا بے خبر انسانوں کے ہجوم میں گم ہو گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا سانحہ تھا، یہاں پر کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ٹریفک بحال ہونے میں تقریباً 2 منٹ لگے۔ راستہ ملتے ہی میں اندھا دھند گاڑی بگانے لگا۔ ایک موہوم امید کے سہارے میری نگاہیں ہر طرف گردش کر رہی تھیں۔ جی چاہ رہا تھا کہ ہر بندہ اور ہر بند دروازہ توڑ دوں اور اس کے پیچھے جھانک کر دیکھوں کہ وہاں نیلی جیپ تو موجود نہیں۔ تقریباً 10 منٹ میں یوں ہی دیوانوں کی طرح نتھیا گلی کی نیم تاریک سڑکوں پر چکراتا رہا۔ شیطان اور شیطانی گاڑی کہیں نظر نہیں آئے۔ آہستہ آہستہ میری نگاہیں عقب نما آئینے پر مرکوز ہونے لگیں۔ پچھلے 10 منٹ سے اس آئینے میں مسلسل جگمگاہٹ نظر آ رہی تھی، بلکہ یہ جگمگاہٹ الفردوس سے ہی میرے ساتھ تھی۔ پرسوں سے جو وسوسہ مجھے گھیرے ہوئے تھا وہ آج حقیقت نکلا تھا۔ میری نگرانی کی جا رہی تھی۔ ڈارک بلو رنگ کی جو سوزوکی کار میرے پیچھے آ رہی تھی اسے میں الفردوس کے پارکنگ لاٹ میں بھی دیکھ چکا تھا۔ یکایک میرے اندر حیرت کی ایک شدید لہر دوڑ گئی، ہتھیلیوں اور انگلیوں کی پوریں جلنے لگیں۔ میں نے گاڑی کا رخ خانپور جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا۔ نتھیا گلی سے نکلتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈارک بلو گاڑی میرے تعاقب میں ہے۔ میں اسے تعاقب میں رکھ کر تقریباً 4 کلومیٹر آگے سنسان سڑک پر لے آیا۔ اب مجھے کسی اندھے موڑ کی تلاش تھی۔ خانپور اور نتھیا گلی کے درمیانے راستے میں اندھا موڑ تلاش کرنا ایسے ہی تھا جیسے حافظ آباد میں تربوز کا کھیت تلاش کرنا، لاہور میں دودھ دہی کی دکان ڈھونڈنا یا پشاور میں کسی خان صاحب کی دید کا آرزو مند ہونا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک مناسب موڑ نظر آ گیا۔ میں نے گاڑی موڑتے ہی کنارے پر کھڑی کر دی، روشنیاں بجھائیں اور پھر بھرا ہوا ریوالور تھام کر باہر نکل آیا۔ مجھ پر ایک وحشتناک موڈ طاری ہو چکا تھا۔ اس موڈ کے زیر اثر ہر ممکنہ خطرہ ہیچ نظر آتا تھا۔
रिवॉल्वर हाथ में लेकर मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। हस्बे तवक्को 20-30 सेकंड बाद डार्क ब्लू गाड़ी की रोशनियां चमकी और वो मोड़ से नमूदार हुई। गाड़ी की रफ्तार तकरीबन 40 किलोमीटर थी। मेरा और उसका दरमियानी फासला 20 मीटर से ज़्यादा नहीं था। नतीजे में वही हुआ जो होना चाहिए था। जो ही मैं हेडलाइट्स की जद में आया, ड्राइवर ने इस्तरारी तौर पर ब्रेक दबा दिए। उसके गुमान में भी ना था कि इस खाली सड़क पर इतनी सख्त सर्दी में यूं कोई उसका रास्ता रोक के खड़ा होगा। टायरों ने एहतजाजी चीख बुलंद की और गाड़ी लहराती हुई मेरी गाड़ी के पहलों में जा रुकी। इससे पहले कि मेरा मुताक़िब सूरत हाल पूरी तरह समझ पाता, मैं तड़प कर गाड़ी तक पहुंचा। बायां हाथ अगले दरवाजे के हैंडल पर आया और दरवाज़ा झटके से खुल गया। क्या है? गाड़ी चलाने वाले के हलक से नाकाबिल शिनाख्त आवाज़ निकली। मुझे जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि कनपटी से छूने वाले रिवॉल्वर ने फ़ौरन ही सवाल कुनिंदा की तसल्ली करवा दी थी। मध्यम रोशनी में मैंने देखा वो तकरीबन 35 बरस का एक हट्टा कट्टा शख्स था। उसे देखते ही मियाँ वाली के कजले भेड़ू का तस्वुर जहन में आता था। खुशहाली और अमन के दौर में ऐसे भेड़ू ईद कुर्बान पर हमारे घर के आंगन में भी ज़िबा हुआ करते थे। मेरे सामने बैठे हुए भेड़ू ने गाड़ी की हम रंग शलवार कमीज़ पहन रखी थी। खदो खाल खालिस पंजाबी किस्म के थे। वो गाड़ी में तन्हा था। खबरदार, मैंने फुनकार कर कहा। चालाकी दिखाई तो उसी जगह ठंडा ठार कर दूंगा। अपने लहजे की अजनबियत का एहसास खुद मुझे भी हो रहा था। यह लहजा मेरे अंदरूनी गज़ब का करिश्मा था। उसे सुनकर भेड़ू की आंखें हैरत से फैलती गईं। उसने कुछ कहने के लिए दहन खोला, लेकिन फिर ज़बान को ज़हमत कलाम दिए बगैर जबड़ा बंद कर लिया। मैंने अगले दरवाजे से हाथ दाखिल करके पिछले दरवाजे का खटका उठाया और दरवाज़ा खोलकर पिछली नशिस्त पर बैठ गया। क्या बात है, कौन हो तुम? शलवार कमीज़ वाले भेड़ू ने हिम्मत करके पूछा। मैं तेरा गुमशुदा बाप हूँ। चल रिवर्स कर उस माँ को और वापस मोड़। देखो, तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। मैं धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने तेरी दुम में नमदा फिट कर दिया है, और अगर एंकी पेंकी करेगा तो टांगे चीरकर झोली में रख दूंगा। चल मेरा पुत्र, रिवर्स कर गाड़ी को। शलवार कमीज़ वाले ने एक बार फिर मेरे चेहरे पर निगाह दौड़ाई, और जो देखा उसके नतीजे में चुपचाप गाड़ी रिवर्स करने लगा। मेरा रिवॉल्वर बदस्तूर उसकी कनपटी पर था। बाएं हाथ से मैंने उसके नसवारी कोट की जेबें टटोली। एक जेब रिवॉल्वर की गोलियों से भरी हुई थी। उसका मतलब था रिवॉल्वर भी मौजूद है। जेबें टटोलने के बाद मैंने आगे झुककर डैशबोर्ड का खाना खोला तो रिवॉल्वर की तलाश ख़त्म हो गई। हथियार हाथ से निकलते देखकर भेड़ू पूरी तरह किस्मसाया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। मैंने देखा हिजानी कैफियत से इसका सारा जिस्म लरज़ रहा है। गाड़ी नथिया गली की तरफ निस्फ किलोमीटर का फासला तय कर चुकी तो मैंने भेड़ू को रुकने का हुक्म दिया। उसने पथरीले किनारे पर उतारकर गाड़ी रोक दी। बाईं तरफ नशेब में तारीख ढलवान थी। चीड़ और देवदार के देव कामत दरख्त नामालूम पस्ती से उभर कर नामालूम बुलंदी तक चले गए थे। मैंने रिवॉल्वर की यखबस्ता नाल भेड़ू की चर्बीदार गर्दन में धंसा दी। चल, स्टेयरिंग मोड़कर उस माँ को नीचे उतार। क्या? मैं पश्तो में गुफ्तगू नहीं फरमा रहा। चल उतार उस गाड़ी को नीचे। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो हकलाया। ख़राब तो नहीं, लेकिन हो जाएगा। और जब मेरा दिमाग ख़राब हो जाए तो मैं बंदे को ऐसी जगह गोलियां मारता हूँ कि वो पोस्टमार्टम कराते हुए भी शर्माता है। चल माँ सदके, उतार दे इस गाड़ी को नीचे। भेड़ू ने लरस कर गाड़ी ढलवान की तरफ मोड़ दी। उसे आगे और पीछे दोनों तरफ मौत नज़र आ रही थी। ढलवान ख़तरनाक थी, लेकिन मैं जानता था ऐसी ख़तरनाक नहीं। नथिया गली जाते हुए मैंने यहाँ रुककर अंजुम को दूरबीन से बंदरों की खरमस्तियाँ दिखाई थीं। ये सारा जंगल बंदरों से अटा पड़ा था। मैं चुके दिन की रोशनी में ये जगह अच्छी तरह देख चुका था, इसलिए मुझे यकीन था कि और कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन गाड़ी यहाँ उलटने की नहीं। 2 पहिए ढलवान से नीचे उतर गए तो भेड़ू ने ब्रेक लगा दिए, जैसे कोई पहाड़ी बकरा पत्थर से कूदते कूदते झिझक जाए। मैंने रिवॉल्वर बेरहमी से उसकी गर्दन में धंसा दिया। आनी नाल के दबाव में दुनिया की खतरनाक तरीन धमकी पोशीदा थी। मौत की धमकी, वजूद से अदम वजूद में जाने की धमकी। मजबूरन भेड़ू को पांव ब्रेक पैडल से हटाना पड़ा। गाड़ी झरझरी लेकर नशेब में उतरी और उछलती कूदती लपकती चली गई। तकरीबन 30 मीटर नीचे जाकर एक तनावर दरख्त से इसका तसल्ली बख्श टकराव हुआ। छन्नाके से हेडलाइट्स बुझ गई और विंडस्क्रीन तड़क गई। भेड़ू के मुंह से बेख्तियार बे की आवाज़ निकली थी।
وہ شکل و صورت کے لحاظ سے ایک چھٹا ہوا بدماش تھا، لیکن اچانک پھنسا تھا، اور اس بری طرح پھنسا تھا کہ بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ دیکھ لیا نا؟ وہ احتجاجی انداز میں بڑبڑایا۔ ہاں دیکھ لیا، میں نے جواب دیا، اور اب جو تم نے دیکھنا ہے وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ میرے لہجے کی صفاقی محسوس کر کے بھیڈو کی آنکھیں اور پھیل گئیں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ وہ اپنے لہجے میں دنیا بھر کی معصومیت سمیٹ کر بولا۔ یہ لہجہ سن کر مجھے لگا جیسے الفردوس کے مین گیٹ پر چکرانے والا خون خوار کتا کسی شاخ پر بیٹھ کر چہک رہا ہے۔ مصیبت میں انسان کیسے کیسے روپ بدلتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں تراشے ہوئے انا اور گھمنڈ کے خداؤں کو کتنی بے دردی سے ٹھوکریں مارتا ہے۔ یہ خون خوار صورت والا بد نفرت شخص اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگوں کو تگنی کا ناچ نچا چکا تھا، لیکن اس وقت خود محصور جان کر اللہ میاں کی گائے بن رہا تھا۔ یوں بول رہا تھا جیسے منہ میں دانت نہیں، روٹی کو توتی کہہ رہا تھا، لیکن میں اس کی آواز سن رہا تھا، نہ اداکاری دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہوں میں تو ایک شیطان کا چہرہ گھوم رہا تھا اور کانوں میں پھنکارتی ہواؤں کا شور تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میں نے بھیڈو کے گلے سے اونی مفلر اتارا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے گزار کر ہیڈ ریسٹ کے ساتھ گرا دے دی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ بھیڈو مصاحبت کے لیے صرف تیاری ہی پکڑ سکا۔ وہ جب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس کی گردن ہیڈ ریسٹ کے ساتھ فکس ہو چکی تھی۔ اب وہ جب تک ہاتھ پیچھے لے جا کر نہ کھولتا گرا گردن کو نشست سے ادات نہیں کرا سکتا تھا، اور میرے ہاتھ میں ریوالور تھا، میں اسے ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تجھے ٹائم بم پر بٹھا دیا ہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا بہت جلد مطلب اس پر واضح ہو جائے گا۔ گاڑی کے تباہ شدہ بونٹ میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور پلاسٹک وغیرہ جلنے کی بو آ رہی تھی۔ یہ آگ ابھی مدھم تھی، لیکن کسی بھی وقت پھیل کر پیٹرول لائن یا ٹنکی تک پہنچ سکتی تھی۔ اس کے بعد یہ کار ایک بم ہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور قریب ہی 20 فٹ کی ایک چیڑ کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ریوالور کا رخ بھیڈو کی سمت ہی تھا۔ یکایک اس کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکلی اور بدحواسی کے عالم میں اس نے خود کو کھولنے کی کوشش کی۔ وہ صورتحال کی تہہ تک پہنچ گیا تھا اور اب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی سے نکل جانا چاہتا تھا۔